پھر بھی اپنی زبانوں کو مطر فرمایا آل محمد کے درود سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت۔ اپنی اپنی انڈیکیشن کرا لیں، اپنی اپنی پہچان کرا لیں۔ نعرہ ولایت، یہی ایک ہمارے پاس کلمہ ہے جس میں ہماری آن ہے، جس میں ہماری شان ہے، جس کلمے سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں پہچان ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتدا بالصخور میدان ارضہ لا ریب۔ صلوات۔ والصلاة والسلام علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ زوجت امیر المومنین ام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا زینب الکبریٰ علیہ السلام۔ صلوات۔ وَلَحْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ فاطمة الزہرا، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت ہو۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أُمِّهَا، شہزادی کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے دشمن پہ خدا کی لعنت ہو۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أَبِيهَا، شہزادی کے بابے کی دشمنوں پہ خدا کی لعنت ہو۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بَهْلِهَا، شہزادی کے وارث جناب امیر المومنین کی دشمنوں پہ خدا کی لعنت ہو۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بَنِيهَا، شہزادی کے بیٹے حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت ہو۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بِنتِهَا، شہزادی کی بیٹی جناب سیدہ زینب کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت ہو۔ دیکھیے، یہ ہمارے مذہب میں تولی بھی ہے اور تبرہ بھی ہے، لیکن تھوڑا فرق ہے تولی اور تبرہ میں۔ تولی میں ریاکاری کا امکان ہو سکتا ہے، تولی میں ریاکاری کا امکان ممکن ہے، دل پہ کچھ اور ہو، منہ پہ خوش آمدن کچھ اور ہو، لیکن تبرہ میں نہیں ہو سکتا۔ تبرہ جو دل پہ ہوگا وہی زبان سے نکلے گا۔ تبرہ یہ کوئی دیوار نہیں ہے کسی پہ گرا دی جاتی ہے، صرف مظلوم کی حمایت ہے اور ظالم سے نفرت ہے۔ امام علی ذر العابدین علیہ السلام کے ساتھ غلام ہے، تو سرکار مسجد نبوی سے گزرے تو سرکار محراب مسجد نبوی میں چلے گئے، غلام دروازے پہ بیٹھ کر مولا کے دشمنوں پہ تبرہ کر رہا تھا۔ تو سرکار محراب میں مسجد نبوی میں جب
دیکھیے ہمیں رسول نے دو چیزیں دی ہیں، ایک یہ قرآن دیا ہے اور دوسرا یہ اہل البیت دیا ہے، تو یہاں پہ دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کا یہ ایمان ہے کہ تمام آل محمد ہمارے ساتھ مجالس میں شریک ہیں، اگر ناطق قرآن شریک ہے تو پھر صامت کو بھی تو شریک ہونا چاہیے نا۔ تو یہ لازم ممبر پہ جب مجلس کی ابتدا کریں، میں ہر جگہ پہ جا کر کہتا ہوں قرآن مجید کو بھی میں برکت کے لیے رکھ دیں، لیکن رکھیں ضرور تاکہ اگر جو ہے صامت اور ناطق اگر اکٹھا کرے تو القرآن بنتا ہے۔ یہ دونوں جزء ہیں، ایک صامت جزء ہے القرآن کی، ایک ناطق جزء ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غلام دروازے پہ بیٹھ کر مولا کے دشمن پہ تبرک کر رہا تھا۔ مولا محراب مسجد نبوی میں گئے، وہاں کچھ نوافل ادا کیے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ گھر میں نماز کا اور ثواب ہے، مسجد میں اور ہے، جامعہ میں اور ہے۔ مسجد کوفہ ایک رکعت 70,000 رکعت کے برابر ہے، اور یہ میرے نصیب ہے کہ میں نے مسجد کوفہ میں ولایت علی کی اذان بھی دی تھی، اس لیے کہ تاکہ 70,000 اذانیں یہاں لکھی جائیں۔ تو مسجد نبوی میں ایک رکعت 90,000 کے برابر ہے، اور بیت الحرام خانہ کعبہ میں ایک رکعت 1,00,000 رکعت کے برابر ہے۔ اب جو مسجد نبوی میں نمازی نماز پڑھ رہا ہے، میرے اور آپ جیسا وشواسی نمازی نہیں ہے، زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، عابدین کی زینت ہے، ساجدین کے سردار ہے، اس کی ایک ایک رکعت جو ہے وہ 90,000 بن رہی ہے۔ اب جو وہ دروازے پہ بیٹھا تھا نا غلام، وہ تو مولا کے دشمن پہ تبرک کر رہا تھا۔ جب مولا فارغ ہوئے تو دروازے پہ جا کر مسکرا کر کہتے ہیں، ایک تو نے عبادت کی، ایک میں نے عبادت کی، اگر تو غلام پسند کرے جو میں نے علی بن الحسین نے محراب مسجد نبوی میں عبادت کی ہے، وہ میں تیرے اعمال میں لکھا دیتا ہوں، جو تو نے عبادت کیا مجھے دے دے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا 2 جوڑے سی کر، مولا کا موالی تھا۔ ایک جوڑا اس نے تیار کیا درود پڑھتے ہوئے، اور ایک جوڑا اس نے تیار کیا مولا کے دشمن پہ لعنت کرتے ہوئے۔ تو آ کر عرض کرتا ہے، مولا میں نے 2 یہ کپڑے جوڑے آپ کے لیے سیے ہیں، ایک پہ درود پڑھا، ایک پہ آپ کے دشمن پہ تبرہ پڑھا، آپ کو کون سا پسند ہے؟ مولا نے کہا تبرے والا مجھے دے دے، درود والا تو لے جا۔ یہ ہے تبرہ، مظلوم کی حمایت ہے اور ظالم سے نفرت ہے۔ درود بار محمد اور آل محمد۔ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس امام بحرگاہ میں جس شہزادی کا میں نے 23 سال نمک کھایا، آج اس کو اس قرآن سے متعارف کرا دوں۔ خاتون جنت کی شہزادی جناب سید زینب سلام اللہ، دعا کریں ہر وقت، بلکہ ہر وقت دعا کریں۔ اس وقت یزیدی پورے عالم کے یزیدی سیدہ زینب کی قبر کو قید کرنا چاہتے ہیں۔ دعا کریں کہ ہمیں ان آنکھوں سے مولا نہ دکھانا، نہ کانوں سے سنانا کہ سیدہ زینب کی قبر جو ہے نا وہ قید ہو گئی ہے۔ یہ ہر وقت دعا مانگے، اس وقت یہ ایسنشل دعا ہے۔ تو آپ سب میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، شہزادی کا تعارف کرا دوں قرآن سے؟ بولو پیچھے والے، درود بار محمد اور آل محمد۔ یہ بیٹا ادھر کرسی ادھر رکھ دے، کرسی بس چھوڑ الٹا بالکل الٹا۔ معظم خاتون کا ذکر ہے تو ادب سے احترام سے کھڑے ہو کر شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے ابتدا کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کی بیٹی کی ثانیہ بن گئی۔ کیا کہا میں نے؟ نبی کی بیٹی کی ثانیۃ الزہرا بن گئی، لیکن علی کی شہزادی کا قیامت تک ثانیہ کوئی نہیں بنے گا۔
قرآن مجید میں آیت ہے وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ انبیاء کی زندگی میں ترک اولا ملتا ہے. کیا کہا میں نے؟ انبیاء کی زندگی میں ترک اولا ملتا ہے، لیکن اس شہزادی کی زندگی میں ترک اولا کا تصور ہی نہیں ہے. اس شہزادی نے جب اپنی ماں کی گود کو زینت بخشی، ماں کی گود کو زینت بخشی. عالمین کے رسول کسی جنگ پہ تھے، تو عالمین کے رسول کا یہ ہمیشہ معمول تھا کہ جب کبھی بھی وہ مدینے سے نکلتے آخر میں جا کر اپنی بیٹی کو سلام کرتے. جب واپس مدینے آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو سلام کرتے. تو جب واپس آئے تو بیٹی کے گھر میں جب تشریف فرما ہوئے تو سب اہل بیت نے مل کر کہا کہ اللہ نے آپ کو نواسی بخشی ہے. نہیں، آپ نے دل پہ یہ اثر نہیں لیا، میں نے بڑا قیمتی سا جملہ آپ کو ہدیہ کہ اللہ نے آپ کو نواسی ہبہ کی ہے، اللہ نے آپ کو نواسی بخشی ہے. تو عالمین کے رسول نے ہاتھوں پہ اٹھا کر پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو تمام اہل بیت مل کر کہتی ہے آپ کی موجودگی میں ہم نام رکھیں. لیکن اس سے پہلے ایک مستور کا قرآن مجید سے تعارف کرانا چاہتا ہوں. ایک مستور ہے جس کا نام ہے سیدہ مریم. قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے عیسیٰ کو بھی آیت اللہ بنایا اور مریم کو بھی آیت اللہ بنایا. اور پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، مریم تو مصطفیٰ ہے، تو طاہرہ ہے، تو مطہرہ ہے، تو بتول ہے. بتول وہ بی بی ہوتی ہے کہ جو ہر قسم کی علائشوں سے بھی محفوظ ہو. بتول وہ بی بی ہوتی ہے، بتول وہ بی بی ہوتی ہے. یہ تبلیت مصدر سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے کہ جس طرح آپ کھجور کا ایک درخت جو ہے نا پودا لگاتے ہیں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ لگاتے ہیں نا، وہ تبلیت اسے کہتے ہیں. تو بتول وہ بی بی ہوتی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آتی ہے. بتول وہ بی بی ہوتی ہے کہ جسے شادی کی رغبت ہی نہ ہو. یعنی کتنی عظیمہ بی بی ہے جو طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، مصطفیٰ ہے، اللہ کی آیت ہے، بیٹا آیت اللہ ہے. بیٹے کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو رہا ہے، بیٹے کی پھونک سے اندھے کو شفا مل رہی ہے، کوہرے کو شفا مل رہی ہے، مٹی کا پرندہ بناتا ہے، پھونک لگاتا ہے، اڑ جاتا ہے. یعنی کتنا مقام ہے. لیکن قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے پھر کہ ماں کا نام حنا تھا، وہ کہتی ہے سمیتہا انی سمیتہا مریم، کہ مریم جو کہ طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، مصطفیٰ ہے، بتول بی بی ہے، اللہ کی آیت ہے، لیکن اس کا نام ماں نے رکھا. توجہ ہے نام ماں نے نام رکھا حنن. یہ قرآن میں آیت موجود ہے. تو جب تمام اہل بیت نے کہا، پیغمبر نے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے، تو تمام اہل بیت مل کر کہتی آپ کی موجودگی میں میں نام رکھوں. تو فوراً پیغمبر فرماتے ہیں پھر اس سے میں کیسے سبقت کروں. اس کی موجودگی میں کیسے نام رکھوں. فوراً جبرائیل کا نزول ہو گیا. بہادر درود و سلام عرض کرتا ان اللہ یقرأ علیک السلام، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے. وسمہ اللہ زینب الکبریٰ، اس بی بی کا نام اللہ نے زینب الکبریٰ رکھا ہے. مریم کا نام اس کی ماں نے رکھا اور سیدہ کا نام بولو اللہ نے رکھا. اور آگے کہتا ہے وَكَتَبَهَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، اللہ نے جہاں قرآن کو محفوظ کیا، اللہ نے جہاں انجیل کو محفوظ کیا، اللہ نے جہاں زبور کو محفوظ کیا، اسی مقام پہ اس شہزادی کو محفوظ کیا. اسی مقام پہ شہزادی کا نام لکھا وَكَتَبَهَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، اس کا نام اللہ نے لوح محفوظ پہ رکھا. وَهِيَ شَبِيَّةُ خَدیجَۃُ الْکُبریٰ، یہ اپنی جدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شبیہ ہے. اللہ نے کیا نام رکھا؟ زینب الکبریٰ. کیا معنی ہے زینب کے؟ زین و ابن، باپ کی زینت، لیکن عام زینت نہیں، الکبریٰ.
زینت کبریٰ، یعنی نام اللہ نے زینب الکبریٰ رکھا. زین و ابن مرکب ہے، باپ کی زینت، عام زینت نہیں ہے، الکبریٰ سب سے بڑی زینت. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، کہ ہم نے مصطفیٰ کو جب معراج پہ بلایا تھا تو سب سے آیت کبریٰ دکھائی تھی. میرے امام فرماتے ہیں واللہ ما للآیۃ اکبر منی، اور اللہ نے میرے علی سے کوئی بڑی آیت کبریٰ بنائی نہیں ہے. جو آیت کبریٰ ہے اس کی زینت کا نام زینب، اس کے چہرے کا نام زینب الکبریٰ. ہائے ہائے ہائے، وہ باپ تو دیکھے جس کی یہ زینت ہے. توجہ ہے بھائی، بولو پیچھے والے. وہ باپ تو دیکھے جس کی یہ زینت ہے. زینب الکبریٰ باپ کی زینت. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت زین الرحمان، یا علی تو رحمان کی زینت. یا علی تو رحمان کی زینت. زین و ابن باپ کی زینت. دیکھیے انسان کا تعارف دو طرح سے ہوتا ہے، یا اس کی ذات سے ہوگا، یا اس کی صفات سے ہوگا، یا اس کی سیرت سے ہوگا، یا اس کی صورت سے ہوگا. لیکن یہ تجربے میں ہے کہ سیرت صورت سے افضل ہے. صحیح ہے، سیرت صورت سے افضل ہے، یہ تجربے میں ہے. ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے لیکن چرس پیتا ہے، شراب پیتا ہے، شرفاء اچھا نہیں کہیں گے. یعنی سیرت صورت سے، بولو تھوڑی حرکت کرو. میں اس معظمہ خاتون کا متعارف کرا رہا ہوں جو جس پہ حسین کا انتخاب ہے. یہ کوئی عام معظمہ نہیں ہے کہ جس پہ میرے امام کا انتخاب ہے. میرے امام نے اسے منتخب کیوں کیا تھا، اس کو متعارف کرانا چاہتا ہوں. تھوڑا سا ذہن میرے ساتھ ملائیں. تو دیکھیے حضور سیرت صورت سے سارے بولیں افضل ہے. ایک شخص جس کا رنگ اس میری عبا سے بھی زیادہ کالا تھا، اس عبا سے کالا رنگ تھا، اتنے بڑے ہونٹ تھے. اشہد ان وہ نہیں کہہ سکتا تھا، اشہد ان کہتا تھا. کیوں؟ اس کی زبان میں ورد محمد کو روکنے کے لیے سلاخیں دی گئی تھیں. یہ اس کی سیرت کا عالم ہے، صورت کا عالم نہیں. سیرت کا عالم ہے کہ ادھر اس نے آذان نہیں دی، ادھر سورج طلوع نہیں ہوا. تو سیرت صورت سے زین و ابن باپ کی زینت، زین الرحمان رحمان کی زینت. اب وہ باپ متعارف کرانا چاہتا ہوں جس کی میری آقا زادی زینت ہے. پیغمبر فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى اسرافیل فی ہیبتہ والى میکال فی رتبتہ والى جبریل فی جلالتہ والى آدم فی سلمہ والى نوح فی خشیتہ والى ابراہیم فی خلتہ والى یعقوب فی حزنہ والى یوسف فی جمالہ والى موسیٰ فی مناجاتہ والى عیسیٰ فی سنتہ والى یونس فی ورہ والى محمد فی خلقہ انک لعلی خلق عظیم. سیرت صورت سے سارے بولیں افضل ہے. زین و ابن باپ کی بولو. دیکھیے معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری مدح میں جو زبان اش اش نہیں کرتی وہ زبان معاشر میں گونگی اٹھے گی. یہ معصوم کا. اور جو ہمیں اس دنیا میں جو آنکھ ہمیں نہیں روئے گی معاشر میں وہ اندھی ہوگی، اور وہ معاشر میں آنکھ روئے گی جو یہاں حسین کو نہیں آنکھ روتی ہے. یہ قول معصوم موجود ہے. اب توجہ فرمائیں. زین و ابن باپ کی زینت، علی رحمان کی زینت، سیرت صورت سے افضل ہے. کیا فرمایا پیغمبر نے؟ من ارادہ سترس تک تمام ملائکہ کی سیرت علی کی صورت. جس کی صورت کا یہ عالم، جس کی صورت کا یہ عالم، اس کی سیرت ہمارے جیسا عام
انسان کیا بیان کرے گا؟ یعنی جس کی صورت کا یہ عالم، اس کی سیرت ہم کیا بیان کریں گے؟ پیغمبر نے اس کا میزان دیا تھا، ما عرف اللہ الا انا وعلی وما عرفنی الا اللہ وعلی وما عرف علی الا اللہ وانا، کہ اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا ما سوائے میرے اور علی کے، اور مجھے بھی کوئی نہیں پہچانتا ما سوائے اللہ اور علی کے، اور علی کو بھی کوئی نہیں پہچانتا ما سوائے میرے اور اللہ کے۔ اگر علی کو پہچاننا ہے، دیکھنا ہے، تو نبی نے دو مقام بتائے ہیں، ایک مقام مصطفیٰ ہے، ایک مقام خدا ہے۔ اگر اس مقام پہ بیٹھو گے تو علی نظر آئے گا۔ توجہ فرمائیں، یعنی آدم سے لے کر مصطفیٰ، زین و ابن باپ کی زینت، وہ باپ کون ہے؟ یعنی آدم سے لے کر مصطفیٰ تک 1,24,000 انبیاء کی سیرت، علی کی صورت، اس صورت کا نام ہے زین و ابن، اس صورت کو کہتے ہیں زین و ابن۔ حضور قرآن مجید سے 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ سورہ یاسین میں آیت ہے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون۔ کافروں کا یہ دعویٰ ہے وما انتم الا بشر مثلنا، کہ ہر کافر نے اپنے زمانے کے نبی کو کہا کہ تو کچھ نہیں ہے، ہماری طرح بشر ہے۔ دوسری آیت، حضرت نوح کو قوم نے کہا ما نراکا الا بشر مثلنا، ہم تمہیں کچھ نہیں دیکھ رہے ماں سوائے اس کے کہ تو ہماری طرح بشر ہے۔ حضرت صالح کو قوم نے کہا تھا ما انتا الا بشر مثلنا، تو کچھ نہیں ہے، تو ہماری طرح بشر ہے۔ انبیاء کو اپنی طرح بشر کہنا یہ کافروں کا دعویٰ ہے۔ انبیاء کو اپنی طرح بشر کہنا یہ کافروں کا دعویٰ ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وما انزل الرحمن من شیء، اس کے بعد قرآن میں آیت ہے وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، کہ تیرے پہ کوئی توریت نہیں اتری، کوئی انجیل نہیں اتری، کوئی زبور نہیں اتری، کوئی قرآن نہیں، کوئی زبور نہیں۔ یہ کس کا دعویٰ ہے؟ بولو، کافروں کا دعویٰ ہے۔ نبی کو اپنا طرف بشر کہنا یہ کافروں کا دعویٰ ہے نبی کو۔ اور یہ جو ہے کافر کہہ رہے ہیں کہ کوئی انجیل نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دیکھیے حضور کہ جب چند معصوم اکٹھے ہوں، چند معصوم سارے ہیں، لیکن محترم ناطق ہوگا، باقی سارے صامت ہوں گے، یہ میزان ہے۔ پیغمبر ناطق ہوں گے، علی صامت ہوں گے، علی ناطق ہوں گے، حسنین صامت ہوں گے، یعنی جو محترم ہوگا وہ ناطق ہوگا۔ معصوم پہ دین کا دفاع واجب ہے، توجہ فرمانا، معصوم پہ دین کا دفاع واجب ہے، ہم پہ واجب نہیں ہے۔ اگر ہم دفاع کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر 1,00,000 اگر مولوی بیٹھے ہوں، کوئی بڑا آدمی شراب پی رہا ہو، اگر ہم اسے نہ منع کر سکے، شراب حلال ہو جائے گی؟ بولو، نہیں، شراب حلال نہیں ہوگی۔ اگر معصوم ایک بیٹھا ہو اور کوئی آدمی شراب پی رہا ہو، اگر معصوم منع نہیں کرے گا، شراب حلال ہو جائے گی؟ نہیں، بات سمجھ میں آئی؟ کو بات سمجھ آئی ہے؟ اگر معصوم، کیونکہ یہ تقریر معصوم میں آ جائے گا، اگر معصوم منع نہیں کرے گا، اب میں نے عرض کیا نا کہ جو محترم معصوم ہوگا وہ دفاع کرے گا، باقی تو صامت رہیں گے نا۔ آئیے دربار یزید میں چلتے ہیں اور اس پہ خدا کی لعنت کرتے ہیں۔ دربار یزید میں 2 امام معصوم کھڑے ہیں، ایک امام علی زین العابدین اور امام محمد باقر۔ یزید نے ممبر سے کہا لعبت ہاشم بالملک فلا جا خبر ولا وحی نزل، ہاشمیوں نے ملک حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی وحی تھی نہ کوئی خبر تھی۔ یزید نے اپنے آباء و اجداد کی جو ہے تائید کی، یزید نے اپنے، اب میں جو ہے پورا دربار بھرا پڑا ہے، 32 ملکوں کے وہاں سفیر بھی کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب اگر یزید کو جواب نہ دیا گیا
بولو. تو جو بھی وہاں پہ سن رہا ہوگا وہ یہی کہے گا، دین لے کر چلا جائے گا. اب جواب کس کو دینا چاہیے؟ امام معصوم امام علی زین العابدین کو دینا چاہیے نا. امام علی زین العابدین نے جواب نہیں دیا، جواب میری آقا زادی نے دیا. لیکن اپنے لہجے میں نہیں، بابے کے لہجے کا غلاف اوڑھ کر. اپنے لہجے میں نہیں، بابے کے لہجے کا غلاف اوڑھ کر جواب میری آقا زادی نے دیا. کیا کہا؟ وَسَسَایا کا وَنَاسِبْ جُہْدَ کا فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا وَلَا تُدْرِكُ أَمْرَنَا. یزید لگا لے جتنا زور لگانا ہے، جتنا زور تو نے لگانا ہے لگا لے. میرے نانے کی وحی کو جھٹلا نہیں سکتا، میرے نانے کے دین کو تو جھٹلا نہیں سکتا، میرے جو ہے نا خبر کو جھٹلا نہیں سکتا. تو جناب سیدہ زینب نے یزید کو جواب دیا، جس کے سامنے دو امام معصوم صامت بن جائے، جس کے سامنے دو امام معصوم صامت بن جائے اسے زینب الکبریٰ کہتے ہیں. توجہ فرمائیں. شہزادی کی عظمت پیش کر رہا ہوں کہ جس کے سامنے دو امام معصوم صامت بن جائیں. غیر معصوم کے سامنے معصوم صامت نہیں بنتا. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل رہے. میں بڑی معظمہ خاتون کو متعارف کرا رہا ہوں. یہ حق نہیں بنتا تو آپ کی سماعت کا جو آپ پیش کر رہے ہیں. اسی شہزادی کے لیے تو یہ سب ہم نے اہتمام کیا ہوا ہے. اگر کربلا تک بات رہ جاتی اتنا اہتمام نہ ہوتا، کیونکہ حسین کا انتخاب تھا. دیکھیے آپ لوگ قربانی کرتے ہیں، بولو کرتے ہیں نا، بولو تو صحیح، کرتے ہیں نا. بڑی پڑتال کرتے ہیں، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، دم کٹا نہ ہو، اس کی جلد پہ کوئی جو ہے نا وہاں پہ کوئی زخم نہ ہو، سینگ پورے ہوں، دانت پورے ہوں. صحیح ہے بھائی، کرتے ہیں نا. سارا سال قصاب سے گوشت لیتے ہیں، کبھی پوچھا یہ اندھا تو نہیں تھا؟ سارا صاحب قصاب سے گوشت لیتے ہیں نا، کبھی پوچھا ہے بھئی یہ کانا تو نہیں تھا، اس کے سینگ تو پورے تھے نا؟ نہیں، سارا سال تو نہیں پوچھتے. تو قربانی کے لیے اتنی کیوں آپ کوشش کرتے ہیں؟ قربانی کے لیے آپ اتنی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ قربانی کا جانور جس مقام پہ لٹانا ہے، جس کی یاد منانی ہے، وہ مقام عصمت ہے. وہ مقام عصمت ہے جہاں قربانی کے لیے جس جانور کو ہم لٹانا ہے نا، جیسے وہ معصوم تھا نا، لا ریب تھا نا، بے عیب تھا. اب ہم نے اس کی جو ہے نا یاد منانی ہے، اس لیے جانور بھی لا ریب ہو، بے عیب ہو، بے نقص ہو. میں کہتا ہوں اسی کو پیمانہ بنا لو. معصوم کی جگہ پہ معصوم لٹاؤ، معصوم کی جگہ پہ معصوم ہی لٹاؤ، معصوم کی جگہ پہ معصوم ہی لٹاؤ. لا ریب کی جگہ پہ لا ریب لٹاؤ، تو پھر معصوم کی جگہ پہ معصوم بٹھاؤ. جیسا ہمارا نبی، یہی تو ہمارا 1400 سال سے ایشو ہے نا، جیسا ہمارا نبی لا ریب تھا، بے عیب تھا، بے مثل تھا، معصوم تھا، ایسا اس کا نائب بھی لا ریب ہو، بے عیب ہو، بے مثل ہو، با معصوم ہو. یعنی یہ ہمارے پاس پیمانہ ہے نا بھائی. بولو صحیح ہے نا کہ معصوم کی جگہ پہ معصوم ہی بٹھاؤ، معصوم کی جگہ پہ معصوم لٹاؤ، معصوم کی جگہ. اس پیمانے کو ذہن میں رکھنا. اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہ ان الحسین کان یقرأ القرآن فی غرفتہ. امام حسین جب اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، فدخلت علیہ شقیقتہ زینب الکبریٰ. جب امام کی شقیقہ سیدہ زینب جب اس امام حسین کے کمرے میں داخل ہوتی، فقام لہا اجلالا، امام احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا، وَيَحْمَلَ الْقُرْآنَ، اور قرآن بھی ہاتھوں میں رکھتا. زینب الکبریٰ اسے کہتے ہیں جس کے لیے جو ہے نا ناطق قرآن بھی اٹھے اور صامت قرآن بھی اٹھے. کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تدریسی مجالس ہیں، کچھ سبق لے کر جائے ہیں.
کوئی دفاعی بھی وہاں پہ کام ہونا چاہیے. آج لوگ حملہ نہیں کر رہے کہ سیدہ زینب معصومہ نہیں ہے. اور آگے حدیث کے لفظ ہیں, سنو, معصوم کی جگہ پہ غیر معصوم کا اگر بٹھاؤ گے تو اپنا میزان توڑ دو, 1400 سال سے بنائے ہوا ہے. آگے یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ جب شہزادی داخل ہوتی تھی, وَيُجْلِسُهَا فِي مَقَامِهِ, امام حسین جس مقام پہ بیٹھے ہوتے اس مقام پہ سیدہ زینب کو بٹھاتے, آپ سامنے بیٹھ جاتے. اگر معصوم کی جگہ پہ معصوم بیٹھ سکتا ہے اور نہیں بیٹھ سکتا تو یہ شہزادی معصومہ تھی تو امام اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور امامت کس کے حوالے کی؟ جی, امام علی زین العابدین کے. رموز امامت سیدہ زینب کے. کیا بات ہے, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ جو قافلہ کربلا سے چلا اس قافلے کی قیادت کس کے ہاتھ میں تھی؟ بولو بولو یار, پیچھے والے بولو, یہ تو نہیں بولتے. قیادت کس کے ہاتھ میں تھی؟ سیدہ زینب کے ہاتھ میں تھی نا. یعنی کربلا سے لے کر شام, شام سے کربلا, مدینے تک جب کبھی کوئی ایسا سامنے بات آئی, امام نے اپنی پھوپھی سے جا کر پوچھا. امام نے اپنی پھوپھی سے جا کر پوچھا. مدینے میں جب امام گئے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے, امام فرماتے میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ کر رہا ہوں. تو جب امام جاتے تھے جا کر, پھوپھی اماں ایک شخص یہ سوال کر رہا ہے تو شہزادی فرماتی تھی بیٹا تو امام ہے, جواب دے دینا. نہیں اماں آپ فرمائے اس کا جواب کیا ہے. تو اب جو شہزادی فرماتی تھی باہر آ کر یہ نہیں کہتے تھے اس کا یہ جواب ہے, کہتے میری پھوپھی اماں یہ فرما رہی ہے. اپنی پھوپھی کی عظمت میں بتاتے تھے. یعنی جس کے آپ دیکھ رہے قیادت تو سیدہ زینب کے ہاتھ تھی, تو جس کی قیادت میں 2 معصوم چلے اسے زینب الکبریٰ کہتے ہیں. جس کی قیادت میں جو ہے نا معصوم غیر معصوم کی قیادت میں نہیں چلتا. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معصوم کی قیادت معصوم ہی کرے گا, غیر معصوم نہیں کرتا. جس کی قیادت میں 2 معصوم چل رہے ہوں وہ اگر ابھی بھی معصومہ نہیں ہے. یزید کبیرہ تخت پہ بیٹھا ہے, خدا کی اس پہ لعنت ہو, تخت کی نچلی سیڑھی پہ ناطق قرآن کا سر تشت میں پڑا ہے, ہائے 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 ہائے, اور اوپر ایک رومال دیا ہوا ہے. کبھی کبھی یزید خضران کی چھڑی اس کے ہاتھ میں ہے. خضران وہ پودا ہے کہ جس کے چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں, یہ وہ خضران کا اس کے ہاتھوں میں ہے. بڑی دور سے غلاف اٹھا کر ناطق قرآن کے لبوں پہ کیا کہوں جی, بوسے دیتا تھا. بولو یار, دیکھیے یہ حدیث موجود ہے الکبیرۃ الاحمر میں کہ جب آپ لوگ روتے ہیں نا, پیغمبر فرماتے ہیں ہر مومن کے ساتھ اللہ ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے, وہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا ہے. جو بھی آنسو اس کا حسین کے لیے نکلے وہ فرشتہ اپنے ایک شیشی اس کے پاس اس میں جمع کر لیتا ہے. جو بھی جب قیامت کا دن ہوگا نا, قیامت کا دن, وہی فرشتہ جو آپ کے ساری زندگی ساتھ رہا ہے وہ آپ کو وہ شیشی دے گا کہ یہ شیشی ہے, اس میں حسین مظلوم کے تیرے آنسو میں نے جمع کیے تھے. اذا استقبلت کا نارو, اگر تیرے سامنے جہنم آ جائے یہ آنسو پھینکو, جہنم تیرے لیے بجھ جائے گی. اپنے آنسو کا مقام دیکھیں. اس سے آگے مقام سننا چاہتے ہیں, یہ بہار الانوار میں حدیث موجود ہے. اور میرا چھٹا امام فرماتا ان جدتی فاطمہ تو تجیو فی کل مجلس, میری دادی ہر اس مجلس میں آتی ہے, یذکرو فیہا مصاب الحسین, جس میں حسین کے مصائب کا تذکرہ ہو. اور شہزادی اکیلی نہیں آتی, وماہا خدیجۃ الکبریٰ, شہزادی کے ساتھ ماں بھی ہوتی ہے, جناب آسیہ بھی ہوتی ہے, جناب مریم بھی ہوتی ہے. یہ شہزادی وہاں پہ آگے لفظ حدیث کے بے یدہا خرقۃ, شہزادی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. وَتَسْمَعُ دَمُوعُ الْبَاقِينَ, یہ جو تم رو رہے ہو نا, شہزادی فرشتوں کو کہتی ہے ان کے آنسو میرے رومال میں جمع کر لے. تیرے آنسو کا اس سے زیادہ میں کیا مقام بتا کر سکتا ہوں کہ خاتون جنت کے رومال میں جا رہے ہیں. یزید تخت پہ بیٹھا ہے, لبوں پہ خضران کی چھڑی کے بوسے دے رہا, نہیں ایسی ضربے لگا رہا ہے
کہ امام کی 3 سال کی بیٹی کی جب نظر پڑی تڑپ کر پھوپھی کو کہتے اماں میرے بابے کے لبوں سے خون بہ رہا ہے. یہ تو وہ لب تھے جسے آسمی عالمین کا رسول چومتے چومتے تھکتا نہیں تھا. سفیر روم دیکھ رہا ہے یزید کو. سفیر روم کہتا ہے یزید اس کو قتل کرنے کے بعد بھی تیرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ ہائے 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 ہائے، اس کو شہید کرنے کے بعد یہ کون ہے؟ اب یزید سفیر روم کو تعارف کرا رہا ہے. کہتا ہے قد خرج علینا رجل فقتلناہ وقیدنا عشیرتہ، ایک عام مرد نے میرے پہ خروج کیا. امام عام مرد تھا؟ بولو یار. یزید کہہ رہا ہے ایک عام مرد نے میرے پہ خروج کیا، فقتلناہ، میں نے اسے قتل کر دیا، وقیدنا عشیرتہ، اس کی بہنوں بیٹیوں کو قید کر کے لے آیا ہوں. اب یزید نے تو کہہ دیا، دربار بھرا پڑا تھا. اب اگر اس امام کا تعارف کرانے والا کوئی نہ ہوتا، ہائے 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 ہائے، جو بھی دربار سے لوٹتا وہ یہی کہتا کہ یزید پہ ایک عام عربی نے خروج کیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ امام علی زین العابدین دفاع کرتے، بتاتے یہ کون ہے، عام آدمی ہے یہ کون ہے. امام علی زین العابدین سامت بنے کھڑے ہیں. امام مجبور نہیں ہوتا، امام ہوتا ہے خواہ گہوارے میں ہو. اب وہ جو محترم ہوتا ہے وہ دفاع کرتا ہے نا. یزید نے تو کہہ دیا، اس لیے تو میرے امام نے اس بہن کا انتخاب کیا تھا. اگر جو ہے نا حسین ابن زہرا، حسین ابن علی، حسین ابن محمد اگر تاریخ میں لکھائے گی تو یہ بہن لکھائے گی، نہیں تو لوگ کہیں گے کہ کوئی مارا گیا تھا. اب شہزادی نے جو تعارف کرایا وہ میں تعارف آپ کو کرانا چاہتا ہوں. میری ذمہ داری صرف ترجمے کی ہے. جب اس نے کہا ایک عام آدمی نے، شہزادی فوراً بولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اختارنا للنبوہ واصطفانا للرسالہ وتوجنا بیتیجان شہادہ وانتقنا بالحکمت صغارا وبالوحی کبارا. شہزادی کہتے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سب کو نبوت کے کام کے لیے چنا. ہائے ہائے ہائے، ہم سب کو واصطفانا للرسالہ، اور ہم سب کو رسالت کے لیے مصطفیٰ بنایا. وتوجنا بیتیجان شہادہ، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں شہادتوں کے تاج بنائے. وانتقنا بالحکمت صغارا، ہمارے چھوٹوں سے بات کرتا ہے تو حکمت سے کرتا ہے، ہمارے بڑوں سے بات کرتا ہے تو وہی سے بات کرتا ہے. شہزادی فرماتی ہے یا یوسفیر، اب تعارف کرا رہی ہے، نحن من نسل المختار وذریت حیدر الکرار، جدی سید الانبیاء، ابی سید الاولیاء، امی سیدۃ النساء العالمین، وہذا اخی سید الشہداء الذی کان یلاطفہ الجلیل ویلاعبہ السید النبیل ویناغیہ الجبرائیل ویحرک مہدہ الاسرافیل. شہزادی فرماتے ہیں سفیر، ہم نسل مختار سے ہیں، ہم ذریت حیدر کرار سے ہیں. میرا بابا نبیوں کا سردار ہے، میرا نانا، میرا بابا ولیوں کا سردار ہے، میری ماں تمام عورتوں کی سردار ہے. وہذا اخی، اشارہ کر کے کہتی ہے یہ میرا بھائی حسین سید و شہداء، تمام شہیدوں کا سردار ہے. الذی کان یلاطفہ الجلیل، یہ میرا بھائی حسین ہے کہ جس کے ساتھ اللہ جلیل جو ہے وہ لطف اندوزی اٹھاتا تھا. ویلاب السید النبیل وما ینطق عن الہوا کا مصداق نبی، وہی کے اس حسین کے ساتھ کھیل کھیلتا تھا. ویحرک مہدہ الاسرافیل، اس کے گہوارے کی ڈوریاں اسرافیل کھینچتا تھا. ویناغی الجبرائیل، جبرائیل اس کے نغمے پڑھتا تھا. ہائے ہائے ہائے. شہزادی فرماتے ہیں یا یوسفیر سل من ھذا، اس کمینے سے پوچھو، من کان الذی یدور مع الحق ومان کان الذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. اس کمینے سے پوچھ وہ کون تھا جس کے گرد الحق گھومتا تھا. وہ کون تھا جس کے گرد الحق گھومتا تھا. اور اس کمینے سے پوچھ وہ کون تھا جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا تھا آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے. سال من ھذا، اس کمینے سے پوچھ، من ای شجرتین ومن ای حزبین، اس کمینے سے پوچھ تیرا کون سا شجرہ ہے،
تیرا کون سا گروہ ہے؟ قرآن میں اللہ نے دو ہی گروہوں کا ذکر کیا ہے، بحزب الرحمن و بحزب الشیطان۔ قرآن میں تو یا شیطان کے گروہ کا تذکرہ ہے یا رحمان کے گروہ کا۔ اس کمینے سے پوچھ تو کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے؟ قرآن میں یا شجرہ طیبہ کا ذکر ہے یا شجرہ ملعونہ خبیثہ کا ذکر ہے، اس کمینے سے پوچھ تیرا کون سا شجرہ ہے؟ جب شہزادی یہاں پہ پہنچی، یزید کے بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا، ہائے 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 ہائے، ہونٹ کانپنے لگ گئے، رنگ زرد ہو گیا۔ شہزادی فرماتی ہے یہ جواب نہیں دے گا، انی اقولو کما قال جدی، میں بتاتی ہوں جو میرے نانے نے کہا تھا۔ نحن الاولین ونحن الاخرون ونحن الاولون ونحن الاخرون ونحن سابقون ونحن المسبحون ونحن شافعون ونحن کلمۃ اللہ وخاصتہ ونحن خازنۃ الوحی وحفظتہ وتراجمتہ نحن معدن التنزیل ومان التاویل نحن سر غیب اللہ فی ابیاتنا حابط الجبرائیل ونحن محل قدس اللہ۔ میں بتاتی ہوں میں کون ہوں۔ میرے نانے نے کیا کہا تھا؟ ہم اول ہیں، ہم آخر ہیں، ہم سابق ہیں، ہم شافی ہیں، ہم اس کی تصویر کرنے والے ہیں، ہم اس کا کلمہ ہیں، ہم اس کا خاصہ ہیں، ہم اس کے وحی کے سٹور ہیں، ہم اس کے وحی کے جو ہے سٹور ہیں، ہم اس کی وحی کے محافظ ہیں، ہم اس کی وحی کے ترجمان ہیں۔ ونحن سر غیب اللہ، ہم اللہ کے غیب کے شاپ کیپر ہیں۔ فی ابیاتنا حابطہ جبرائیل، ہمارے گھروں میں جبرائیل کا آنا جانا رہتا تھا۔ جب یہاں پہ شہزادی پہنچی، اس کا یا ایھا سفیر، یزید کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے انہ ارسل اخی الی دار القرار، اس نے میرے بھائی کو قتل کر کے جنت میں بھیجا ہے نا۔ ارسلہ اخی الی النار و دار البوار، میرے بھائی نے اسے زندہ رکھ کے جہنم میں جھونک دیا ہے۔ اس کے بعد جب یہاں پہ پہنچی، جب سجاد کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، توجہ فرمائیں، ھذا من بقیۃ الکوثر، الکوثر کا صرف یہ بقیہ بچ گیا ہے۔ ھذا من بقیۃ الکوثر، الکوثر کا صرف یہ بقیہ بچ گیا ہے۔ وہؤلاء جالسون علی کراسیہم من اولاد الابتر، یہ جو کمینے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں یہ ابتر کی اولاد ہیں۔ اور اس کے بعد شہزادی جو لفظ کہا، اگر جبرائیل بھی اپنی زبان میں ادا کرے وہ حق ادا نہیں ہوگا امیر المومنین کی بیٹی کے الفاظ کا۔ شہزادی فرمائے نحن من اولاد العواتق الاباہر، او سفیر، ہم ان ماؤں کی اولادیں ہیں جن کے بدنوں کو ان کا لباس بھی نہیں جانتا۔ ہائے ہائے ہائے، وہؤلاء جالسون علی کراسیہم من اولاد غوانی الاواہر، یہ جو کمینے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں یہ گانے والی زانیوں کی اولادیں ہیں، ان پہ حدیں جاری ہوتی ہیں۔ تو حضور یہ ہے وہ سیدہ زینب، 72 گھنٹے گزارنے کے بعد میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، وہ مقام جو شہزادی نے 72 گھنٹوں میں عبور کیا، کئی مرتبہ وہاں سے گزرے ہیں، لیکن اس عالم میں نہیں۔ شہزادی کا یہ عالم تھا۔ یہ کیوں عالم تھا؟ جو رسی جناب امیر المومنین کی بیٹی کے گلے میں تھی، وہی رسی امام حسین کی شہزادی کے گلے میں تھی۔ بیویاں عالم قیام میں آ رہی ہیں، بیوی عالم رکوع میں آ رہی ہیں، بچی عالم قیام میں آ رہی ہیں۔ اگر کوئی بیوی 72 گھنٹے، آپ نے سن لے 3 دن اور 3 راتیں، یہ عالم بھائیوں کے قاتلوں کے ساتھ 72 گھنٹے شہزادی نے، بہن ایک لمحہ بھائی کے قاتل کے ساتھ نہیں گزار سکتی، یہ بہن کی فطرت میں ہی نہیں ہے۔ 72 گھنٹے گزارے۔ بازار شام جو آپ اگر کسی نے زیارت کی ہے تو جو 5 منٹ میں انسان وہ رستہ عبور کر جاتا ہے، 45 گھنٹے اس در بازار میں شہزادی نے وقت گزارا۔ جب شہزادی آئی نا دربار یزید کے سامنے، زمین پہ بیٹھ گئی۔ جب دربار یزید کے سامنے آئی، زمین پہ بیٹھ کے کہتی اماں فضا، یہ ویسے بہن کی فطرت میں نہیں ہے کہ بھائی کے قاتل سے بات کرے، لیکن ایک میری مجبوری بن گئی ہے، اس شمر کبینے کو میرے پاس بلاؤ۔ ہائے 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 ہائے۔ جناب فضا گئی، جا کے شمر کو کہتی ہے علی کی شہزادی آپ کو بلا رہی ہے۔ یہ کبینہ وہاں سے چلا، جب شہزادی کے پاس آیا نا
تو شہزادی کہتی ہے یا شمرو لی الیک حاجتن، مجھے ایک تیرے سے کام ہے۔ وہ کہتا ہے وما حاجتک یا ابنت علی، علی کی شہزادی کیا بیٹی کیا حاجت ہے؟ شہزادی حاجتی الیک ان تدخلنا من باب غیر مزدحم وتسلک بنا طریقا قلیل نظارہ، میرا صرف کام اتنا ہے کہ تو نے ہمیں دربار یزید میں داخل کرنا ہے نا، اس دروازے سے داخل کرو جہاں بھیڑ کم ہو۔ ہائے 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 ہائے، اس دروازے سے داخل کرو جہاں بھیڑ کم ہو۔ جب شمر نے سنا وَقَانَ جَوَابَهُ قَرْعَهَا بِصَوْتِهِ وَزَجَرَ بِغَمْدِ سَيْفِهِ، جس کمینے شمر کا جواب سنو گے، ہنٹر پہ بھی ہاتھ رکھا اور تلوار کی میان پہ ہاتھ رکھ کر شہزادی کو ڈرایا۔ جب شہزادی کو ڈرایا نا فَتَأَثَّرَتْ زَيْنَبُ الْكُبْرَى، شہزادی پہ بڑا اثر ہوا، بڑا جب مِنْ قَسْوَتِهِ وَجَفَّتِهِ فَآمَرَتِ الْأَرْضَ، بی بی نے اسی وقت زمین کو حکم دیا بے عکس اس کمینے کو نگل جا۔ یہ ہے ولایت سیدہ، فوراً زمین کو حکم دیا کہ اس کمینے کو نگل جا۔ جب حکم دیا زمین تنفرج وتبطل شمر الی ظہری، زمین پھٹی اور شمر کو جو ہے نا یہاں کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ جب شمر کمر تک دھنسا نا تو شہزادی نے وَتَسْمَعُ صَوْتَ أَخِي، بی بی نے اپنے بھائی کی نوک نیزہ سے آواز سنی اصبری یا اختاؤ وَتَصَبِي فِي مَرْضَاتِ اللَّہ، بہن اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی صبر کرو۔ اس کے بعد شہزادی نے حکم دیا کہ زمین اس کمینے کو چھوڑ دے۔ یہ شہزادی مجبور نہیں تھی۔ یہ کوئی آدمی کہے نا آلے یہ تو اللہ کے امر کے پابند تھے، عباد المکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ جو اللہ کے مکرمون بندے ہیں وہ اللہ کے امر میں جو ہے نا وہ سبقت، جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے امر سے کرتے ہیں۔ تو بات شریفو، ایک بات شہزادی نے شمر سے کی بھائی کے قاتل سے، ایک بات شہزادی نے اپنے بابے کی طرف منہ کیا۔ وہاں بیٹھی ہے شہزادی، جب جاتی تھی نانے کی زیارت کو امیر المومنین لے کر جاتے تھے، کتنا گھر دور تھا، ساتھ ہی تو قبر کے گھر ہے، آگے آگے جب امیر المومنین ہوتے، دائیں جناب حسن ہوتے، بائیں حسین ہوتے، پیچھے جناب عباس ہوتے اور بھائیوں کی صف ہوتی۔ جب امیر المومنین جاتے نا نانے کے شہزادی کے نانے کی قبر پہ دیا بجھا دیتے، ہائے 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 ہائے۔ تو کسی بیٹے نے پوچھا کہ بابا رات کا سمرہ ہے، بھائیوں کا ماحول ہے، دیا کیوں بجھا دیا ہے؟ تو امیر المومنین فرماتے تھے میں علی برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی کی نظر پڑ جائے اس میری بیٹی پہ، پردے کا اس کا یہ عالم ہے۔ اب شہزادی جب اس مقام پہ پہنچی نا، اب بابے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ بابا میں نانے کی زیارت کو جاتی تھی، نانے کی زیارت کو تو رات کو تو لے کر جاتا تھا، دیا بجھا دیتا تھا، بابا اب تو دن کا وقت ہے، اب تو دن کا وقت ہے، آگے دربار یزید ہے، دربار ہے، دربار لوگوں سے بھرا پڑا ہے، کہ بابا مجھے اتنا بتا دے کہ میں نے دربار میں داخل کیسے ہونا ہے، بابا کہ میری ماں کے رات کو جنازہ نکلا تھا، مجھے باہر نہیں نکلنے دیا تھا، دروازے پہ روک لیا تھا، مجھے اتنا بتا دے یا کہ دربار بھرا پڑا، میں نے داخل کیسے ہونا ہے؟